کہتی ہیں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اذان کے وقت یا ذکر الہی کرتے ہوئے کیا سر پہ دوپٹہ لینا لازم ہے؟ دیکھیں، لازم بمانا فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر ہے، اچھا ہے کہ جب یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو عورتیں سر پہ دوپٹہ لے لیں، کھانا کھاتے ہیں تو بھی ادب ہے، واش روم میں جائیں تو ادب ہے، اور اگر فرض کر لیں کوئی بہن اذان کے وقت برہنہ سر رہتی ہیں، دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں بھی عورت اکیلی ہو تو دوپٹہ اوڑھ کر رکھے، یہ کیوں رکھے جبکہ نامحرم بھی نہیں ہے؟ فرض کریں صرف شوہر ہیں یا والد صاحب ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، اگر وہ دوپٹہ نہیں لیتی سر کے اوپر، شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں، سر پہ دوپٹہ ہر وقت ہونا چاہیے کیونکہ جنات بھی ہوتے ہیں اور یہ فلاں، تو جنات سے پردے کا کہاں حکم ہے یہ بتائیے؟ جنات سے تو پردے کا حکم ہی نہیں ہے، تو خواہ خواتین کو مقید کرنا۔ اب وہ چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی، آپ نے فتویٰ دے دیا کہ سر پہ دوپٹہ لے کر رکھیں ہر وقت، بیچاری جلنے کا اندیشہ، گرمی میں ذرا کھڑے ہونا، ایسے لوگ ذرا 1 گھنٹے کھانا بنائیں تو پتہ چل جائے اچھی طریقے سے کہ کتنی مشکل سے بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ بیجا سختیاں کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ سر پہ لے لیں تو ادب ہے، بہتر ہے، نہیں لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو نیگیٹو تھاٹس آئیں، منفی خیالات خود بخود آتے رہتے ہیں، تو آدمی کام کرتا رہے، کیا کرے؟ یعنی نظر انداز کر کے کام میں لگا رہے یا ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیا کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ان منفی خیالات کے آنے کے سبب کو دیکھیں، کیا ہے؟ کیا آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، کوئی غلط بات سنتے ہیں، غلط قسم کا لٹریچر پڑھتے ہیں، یا خراب قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں کہ جن کی گفتگو ذہن میں رہ جاتی ہے اور پھر وہ منفی خیالات کی پیدائش کا سبب بنتی ہے؟ اگر ایسی چیزیں ہیں تو پہلے ان سے ہی بچنا ہوگا، تبھی آپ ان منفی خیالات سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ سلسلہ کبھی موقوف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پانی میں کھڑا ہو اور چاہے کہ میرے کپڑے سوکھ جائیں تو اس کو پہلے پانی سے باہر آنا ہوگا، پھر دھوپ ہوا سے کپڑے سوکھیں گے، پانی میں رہ کر تو نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ان کے اسباب کو آپ ختم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ارادتاً کوئی منفی خیال نہیں لے کر آتے بلکہ خود بخود آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسے خیالات چاہے دنیا کے بارے میں ہوں، چاہے فحش قسم کے ہوں، حتیٰ کہ اگر عقائد کے بارے میں بھی آئیں، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ خود بخود آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بعد اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بعض اوقات اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ہم آسمان سے زمین پر گرائے دیے جانے کو زیادہ پسند کریں کہ یہ خیال آ جائیں، یعنی ان سے بہتر ہے کہ ہم اوپر سے نیچے گر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے اسی کو وسوسے آتے ہیں اور انہی کو شیطان بہکا کر اس قسم کے معاملات میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کی پرواہ نہ کریں، جو خود بخود آ رہے ہیں، آپ اس میں مشغول نہ ہوں، اپنے کام میں مصروف رہیں، یا زیادہ خیالات ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جیسے کوئی گندہ خیال آئے، فرض کر لیں تو آپ 12 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر جیسے کوئی گندہ خیال آیا تو میں 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، جتنے بھی آتے رہیں کاؤنٹ کر کے خرچ کرتے رہیں، آپ دیکھیں کچھ ہی دن کے اندر ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ ہی بالکل بہت ہی کم ہو جائے گا، کیونکہ شیطان گھبرائے گا کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں جس سے آپ کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے، گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جو اس کا مقصد تھا وہ تو فوت ہو رہا ہے، تو وہ وساوس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ تھوڑا سا یہ حکمت اختیار کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ اور فطرہ، سب سے پہلے تو آپ اپنے قریبی ان رشتہ داروں کو دیں جو آپ کے قریب ترین ہیں، پھر اپنے شہر کے لوگوں کو دیکھیں کہ جو آپ کے شہر میں غریب وغیرہ ہیں ان کو دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ شہر کے باہر بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جیسے آپ باہر کے ممالک میں وہاں پہ اطراف میں اکثر ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں کہ جو مستحق نظر آئیں، تو اگر وہ یہاں پہ ایشیا کے اندر بھیجتے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، سری لنکا وغیرہ، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں جو مستحق زکوٰۃ ہو، اس کو فوقیت دیجئے، اس کے بعد پھر اپنے شہر والوں۔ اچھا، پھر شہر والوں کا بھی مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کافی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مانگتے رہتے ہیں، تو اچھی طریقے سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اب ایک اور بھی پہلو ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاملہ کہ دینی معاملات میں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کچھ طلب فرمایا کہ چندہ دو، تو انہوں نے دل کھول کر چندے دیے، اور زکوٰۃ کا نظام علیحدہ چلتا تھا، وہ غربا میں تقسیم ہوتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ تغیر زمانہ ہوتا گیا اور اب لوگ دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب مجبوراً پھر دینی معاملات کو چلانے کے لیے بھی زکوٰۃ اور اسی طرح فطرہ، اسی طرح صدقات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔
آپ فرض کر لیں مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی غریب نہیں ہے تو آپ نے کہا دوسرے غریب کو شہر کے باہر دے دیں، لیکن اگر کوئی دینی ادارہ ہے، صحیح العقیدہ لوگوں کا ہے، اہل سنت کا ادارہ ہے، تو پھر آپ کو اس کو سب مالی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر یہاں نہیں ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، تو ان کو دینی چاہیے، کیونکہ دین کا کام اگر آپ نہیں کریں گے، ہم پیٹ بھرنے پہ توجہ رکھتے ہیں، ایمان کی حفاظت پر کوئی توجہ نہیں ہے ہماری۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے جی کھانا کھلا دیں گے، ہم غریب کو دے دیں گے، فلاں کو دے دیں گے، اور نہ اس غریب کو علم دین حاصل ہے، نہ اس کو ایمانیات کی پرواہ ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ کلمات کفر کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے کھلا پلا کے ٹائٹ کر دیا اس کو، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ، گناہ میں ماہر ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ ایمان ضرور ضائع ہو جائے گا، لیکن اس کو تو ایمان ہی خطرے میں ہے۔ ایمان گیا، آپ نے جتنا مرضی کھلایا پلایا سب بیکار ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے۔ اس کی تشریح علماء نے بیان فرمائی ہے، اس لیے بیان فرمایا کہ جب آپ کھانا کھلاتے ہیں، اس کھانے سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے، اگر وہ اللہ کے راہ میں خرچ ہوگی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے کھلا پلا دیا اور وہ خوب شیر ہو گیا، بے نمازی پن گناہوں میں لگا رہا ہے توانائی حاصل شدہ توانائی کو، تو آپ کے لیے کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ تو اب ایمان اسے کیسے بچے گا اور آپ کا کیسے بچے گا؟ جب صاحب علم لوگ ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، ایمان بچانے والے پیدا ہوں گے۔ ادھر توجہ نہیں ہے، ساری توجہ ہماری انسانیت کے نام پر لگ گئی، دین ثانوی حیثیت اختیار کر گیا، انسانیت جیت گئی۔ میدان معاشر میں دیکھ لیجیے گا یہ انسانیت آپ کے کتنے کام آتی ہے۔ اس لیے دین کو بھی آپ سپورٹ دیں، یہ بہت ضروری چیز جو میں نے گزارش کی ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ بچوں کو کارٹون والے کپڑے پہنانا کیسا؟ سنا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ دیکھیں ایک تصویر سے یہ ہے حدیث میں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور حالت جنابت میں کوئی شخص یعنی جس پہ غسل واجب ہو گیا ہو، چاہے مرد یا عورت، اور تصویر ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن وہ تصویر سے مراد ہے وہ تصویر جو آپ نے تعظیماً لگائی ہو، باقاعدہ جیسے دیوار پہ تعظیم کے ساتھ لگاتے ہیں، یا مجسمے وغیرہ ہیں، یہ جیسے شو پیسز ہوتے ہیں، گھوڑے کے واضح چہرہ ہے، یا اور کوئی اس طرح کے آپ نے لگائے ہوئے ہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جبکہ بچوں کو جو کارٹون کے کپڑے پہناتے ہیں تو ویسی مقام حقارت پہ بچہ زمین پہ لوٹتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، گرتا پڑتا ہے، تو وہ مقام تعظیم بہرحال نہیں ہے۔ اگرچہ افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ کارٹون والے بھی نہ پہنائیں، لیکن بعض اوقات بچوں کا اپنا شوق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپ نے پہنا دیے تو اس میں گناہگار ہونے کا تو نہیں کہا جائے گا، اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، انشاءاللہ یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کیا 8-9 سال کی بچی کو میک اپ کروایا جا سکتا ہے؟ جیسے شادی بیاہ میں جا رہے ہیں تو بچی کو میک اپ کروا لیا۔ اسی طرح ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ کیا بیوی بھی شادی کے لیے میک اپ وغیرہ کر کے جا سکتی ہے اور پرفیوم لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پرفیوم کا مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو نہیں لگا سکتی کہ جو غیر مردوں تک پہنچے، یعنی بہت زیادہ تیز خوشبو جس کو آپ کہتے ہیں کہ گزرے تو مہک جائے سارا۔ اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب عورت ایسی خوشبو لگائے گی تو لازم بات ہے کہ مرد کی اٹریکشن اس کی طرف ہوگی، توجہ اس کی طرف ہوگی، اور خوشبو سے بعض اوقات انسان کا دل مائل ہوتا ہے کسی چیز کی طرف، تو اس لیے اس کو منع کیا اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہن ایسی خوشبو لگاتی ہیں جو زیادہ پھیلتی نہیں ہے، بہت ہی گھٹی گھٹی سی خوشبو ہے، ہلکی ہلکی خوشبو ہے، چاہے وہ پرفیوم کی ہو چاہے وہ عطر ہو، اس کی لگانے کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت میک اپ کرتی ہے صرف اپنی ذات کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے، نامحرم کو دکھانا مقصود نہیں، جس مقام پہ وہ جا رہی ہے وہاں پہ مکس گیدرنگ نہ ہو، اگر وہ بھی فرض کر لیں تب بھی میک اپ تو کر سکتی ہے، لیکن وہاں پہ پھر وہ نقاب میں بیٹھے اپنے آپ کو بچا کر رکھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، تو اس طرح کی صورتحال ہو تو بالکل شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے، کر سکتے ہیں۔ اور چھوٹی بچیاں بھی لائٹ سا میک اپ اگر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوٹی بچیوں کو بہت زیادہ میک اپ کی طرف نہیں لانا چاہیے، ورنہ ان میں بڑا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، معصومیت آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے، یہ مائیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ تو لیکن بہرحال شرعی لحاظ سے 8-9 سال کی بچی کے لیے کوئی ہلکا پھلکا میک اپ جیسے لپسٹک لگا لی، تھوڑا بہت اور کچھ گالوں پہ لگا لیا، یہ منع نہیں ہے، سرما وغیرہ جیسے لگا سکتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی پبلک ٹرانسپورٹ سے عورت جائے گی، ایسی کے اندر تو بہت ہی قریب قریب چونکہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے چنگچی میں بیٹھ گئے، رکشے میں بیٹھ گئے، بس میں چڑھ گئے، تو اس میں تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے کہ خوشبو ایسی نہ لگائیں کیونکہ فوراً ہی مرد تک پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ کی پرائیویٹ آپ کی کنوینس ہے آپ کے پاس کہ گھر سے آپ نے لگایا، گاڑی میں بیٹھے سیدھے ہال پر اترے اور وہاں سے عورتوں کے حصے میں چلے گئیں خاتون، تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو عورت خوشبو لگا کر اگر باہر نکلے گی تو اس کے لیے یہ وعید ہے، وہ اس وقت ہے کہ جب وہ باہر نکلے، تیز خوشبو ہو، غیر مردوں تک پہنچے، بہت زیادہ خوشبو ہو، تب وہ وعید ہوگی، ورنہ ہر چیز کو مطلقاً بیان نہیں کر دینا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں جی غصہ حرام ہے، بھئی ہر غصہ تو حرام نہیں، غیبت حرام ہے، ہر غیبت حرام نہیں ہے، بعض جائز بھی ہوتی ہیں، ایسی محمود غصہ بھی ہوتا ہے جیسے نبیوں کو آتا ہے، ایسے کہتے ہیں جی لالچ بری بلا ہے،
تو لالچ، ہر ایک تو لالچ بری نہیں ہے، فلم ڈرامے حرام ہیں، ہر فلم ہر ڈرامہ تو حرام نہیں ہوتا، ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں دیکھیں 1-1 گھنٹے کی بنتی ہیں، جانوروں کے اوپر ہیں، اسپیس کے اوپر بنائی گئی ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں موویز کہتے ہیں، فلمز کہتے ہیں، ان کے ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب جملہ زبان سے نکالا جاتا ہے بعض اوقات وہ تفصیل کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ہمارے تبلیغ کرنے والے بھائی مطلقاً بس ایک چھوٹا سا جملہ نکال کر باقی اس کی تشریح، اس کی توضیح پبلک پر چھوڑ دیتے ہیں کہ خود ہی وضاحتیں کر لو اور خود ہی ہر طرح کا نتیجہ مرتب کر لو۔ اس میں غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جیسے اب ایک بہن ہے اپنے گھر سے نکلی، ان کے پاس کنوینس ہے، شوہر کے ساتھ وہ پرفیوم لگا کے نکلی ہیں، اتنی ہال میں غیر مردوں تک جانے کا موقع ہی نہیں ہے، سیدھے عورتوں کے حصے میں چلی گئیں۔ اب دوسری عورت کہتی ہے کہ آپ تو خوشبو لگا کر آئی ہیں، اور یہ حدیث میں ہے کہ جو خوشبو لگا کر جو عورت گھر سے باہر نکلے اس کے وہ زانیہ ہے گویا کہ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسری بہن تبلیغ کر رہی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ کس صورت کے اندر یہ حدیث کے اندر وعید پیدا کی گئی ہے یا بیان کی گئی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ تبلیغ دین کرنے والا جو بھی ٹاپک پر تبلیغ کرنا چاہے پہلے اس کے تمام آگے پیچھے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کر لے، اس کو خود سیکھے، پھر لوگوں کو سکھائیں، ورنہ آپ مطلب تبلیغ سے اصلاح کم اور تخریب کا کام زیادہ کریں گے، کیونکہ میں تو 30 سال سے کام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو سطحی قسم کے تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں یہ پورا خود نہیں سمجھے ہوتے اور ایک چیز مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ جو ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو فلاں یہ کہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں فلاں نے یہ کہا ہے۔ حالانکہ دونوں بعض اوقات اپنے اپنے مقام پر صحیح ہوتے ہیں، تھوڑی سی تفصیل اور وضاحت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ جب عورت سر کا مسح کرتی ہے اس کے بعد کانوں کے مسح کی باری آتی ہے تو کیا وہ ایئر رنگز جو ہیں بندے وغیرہ اتارنے ہوں گے پھر وہ مسح کریں یا بغیر اس کے بھی کر سکتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ میں ہر وضو میں اتارتی ہوں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو بہن آپ کی میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ ایئر رنگ اتارنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ جتنا حصہ ہے اس کے اوپر آپ پھیر لیں، اپنا ہاتھ مسح ہو جائے گا، کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی، مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے دین سیکھا نہیں ہے، آپ نے خالی دیکھ دیکھ کے وضو کرنا سیکھ لیا، یا اگر کسی سے سیکھا بھی ہے تو ان لوگوں سے سیکھا ہے کہ جن کو خود وضو کرنا نہیں آتا۔ جیسے ہماری مساجد کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں، وہ بیٹھتے وضو خانے پہ دیکھتے ہیں کہ یوں وضو کر رہا ہے، ایک یہ مار رہا ہے، ایک یہ ہاتھ چلا رہا ہے، ایک مسح کر رہا ہے تو نلکے کی بڑی بھاری مقدار اس نے تیز دھار کھولی ہوئی ہے، بچے ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں بچوں کو کہ ان میں سنت کے مطابق کون کر رہا ہے، خلاف شرع کون کر رہا ہے۔ داڑھی ہے سر پہ، نمازی ہیں 45 سال سے، لیکن حرام کر رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں جتنا شریعت کا مطالبہ اس سے کئی گنا زیادہ بہا کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ بچے سیکھ رہے ہیں۔ تو میرے جتنے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، آپ نے وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، حج کے مسائل کسی عالم سے سیکھیں؟ اس طرح عقائد، یا آپ نے کوئی باقاعدہ مستند کتاب پڑھی ہے؟ جواب ہوگا نہیں، وہی بس چاچا، ماما، تایا، پھپھی، خالہ، آپا، باجی انہوں نے سکھا دی ہیں، اور یہ پھر ہمارے یہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے بہن آپ کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے علم دین نہیں سیکھا، اور یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ہزارہ مسائل میں ایسا ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہوں گے۔ یہاں تو آپ بچ گئی ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کر رہی ہیں، اور آپ کو تب پتہ چلے گا جب ملک الموت علیہ السلام آپ کی روح قبض کریں گے نا، آپ مریں گی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں گناہ تھا، فلاں گناہ ہوا تھا، فلاں گناہ، اور میدان معاشر میں خاص طور پہ۔ اس لیے میں ترغیب دیتا ہوں کہ علم دین سیکھیں۔ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑے مبارک ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ مبارک، برکت دیا ہوا، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو ہم یہ دعائیہ جملہ کہتے ہیں بھائی مبارک ہو، یعنی اللہ آپ کو اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ابھی آگے کویشچن کرتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کسی نے کوئی غلط قسم کا معاملہ کیا ہو اور اس پر ہم مبارکباد دے دیں، مثلا کسی نے حرام پیسے سے گاڑی خریدی، ہم نے اس پر مبارکباد دے دی، کوئی ناجائز شرط جیتا اور ہم نے اس پہ مبارکباد دے دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسے افعال جو حرام اور گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ افعال کہ جو بالکل قرآن کی واضح آیات سے ان کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، جن کو حرام قطعی کہتے ہیں، ان پر مبارکباد دینے میں تو ایمان کا خطرہ ہے۔ مثلا کوئی جوئے میں جیت گیا، ہم نے کہا مبارک ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جوا تو حرام اور گناہ کبیرہ، نص قطعی سے حرمت ثابت، اس پر مبارکباد دینے کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں جوئے میں برکت ہو، اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں حرام چیز کے اوپر، اس میں اس شخص کا ایمان بھی چلا جائے گا، اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ ایسی جو آپ نے شرط کی بات بیان فرمائی، جوا ہوتا ہے، اس میں یہی حکم ہوگا۔ لیکن اگر حرام پیسے سے گاڑی خریدی ہے تو گاڑی خریدنا فی نفسی کوئی حرام چیز نہیں ہے، یا گاڑی فی نفسی کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے کہ اس گاڑی کے اوپر حرمت قطعی وارد ہوئی ہو، بلکہ یہ تو چلے اس نے حرام پیسے سے لیا اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام پیسے سے لیا، ہو سکتا ہے اس نے حلال بھی ملا لیا ہو، لے کر آ گیا، ذرائع متنی بعض اوقات حرام نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن حلال بھی ہوتا ہے،
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گاڑی کا مسئلہ ایک علیحدہ، اس پر اگر آپ نے مبارکباد دے دی تو حرج نہیں ہے، لیکن جو دوسرا مسئلہ آپ نے ذکر کیا اور اسی طرح اس کی مثل ایسے مسائل جس میں حرمت بالکل واضح ہو، ان پر اگر آپ مبارکباد دیں گے تو ایمان کا مسئلہ بنے گا۔ دیکھیے بھائی کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، وہ پہلی رکعت کے بعد بیٹھ گئے غلطی سے، لیکن 3 بار سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھے، فوراً ہی کھڑے ہو گئے، لیکن آخر میں پھر بھی انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز بالکل صحیح ہو گئی۔ یہ بعض اوقات اپنی اپنی سوچ اور کیفیات کا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے پیچھے یہ محسوس کیا کہ وہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھے ہیں، تو آپ نے یہ سوچا کہ آخر میں سجدہ سہو نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے امام صاحب نے گمان کیا ہو کہ میں جو بیٹھا ہوں وہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار ہو چکی ہے، لہذا انہوں نے سجدہ سہو کیا، اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار اگر وہ درمیان میں بیٹھ جاتے تو سجدہ سہو بھی لازم تھا، تو لہذا اس قسم کے موقع پر جھگڑے کے بجائے حسن ظن قائم کرنا چاہیے، اور بالکل نماز ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان دونوں سچویشن سے قطع نظر دیکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو مثال کے طور پر پہلی رکعت میں غلطی سے بیٹھ گئے پہلی رکعت کے بعد، تو اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہے تو پھر تو آخر میں سجدہ سہو ہوگا، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ایک یہ جیسے بیٹھے فوراً ایک دم یاد آ گیا جلدی سے کھڑے ہو گئے اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار پوری نہ ہونے دی تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ لیکن اب چونکہ امام صاحب کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو تھوڑا سا دشوار ہے، اس لیے وہ میں نے آپ کو اس کا پورا ایک حل بتایا۔ یہ کسی نے کہا کہ اگر کوئی حالت احرام میں تھا، سویا اور اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا اور چادریں ناپاک ہو گئیں احرام کی، تو اب کیا وہ ان چادروں کو دھو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل دھو سکتا ہے۔ اگر دوسری چادریں ہیں تو ان کو اتار کے رکھ دیں، دوسری چادریں پہن لیں، ٹھیک ہے نا، یوں کر لیں، لیکن دوسری چادروں پر خوشبو نہ لگی ہو یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر خوشبو لگی ہوگی دم لازم ہو جائے گا۔ جو ہم نیت کر کے یہ چادریں پہن کے نیت کرتے ہیں ان میں تو پہلے خوشبو لگاتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی یہ چادریں اتار کے دوسری چادریں بدلیں تو وہ خوشبودار نہیں ہونی چاہیے ورنہ دم لازم ہوگا۔ تو اگر نہیں ہے تو وہ یوز کر لیں اور اگر ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ انہی کو کنٹینیو رکھیں تو آپ بالکل جا کے واش روم وغیرہ میں ان کو پاک کر لیں احتیاط کے ساتھ، جتنے حصے پہ نجاست لگی ہے اتنا حصہ پکڑ کر اور احتیاط سے واش بیسن وغیرہ میں جیسے پانی کھول دیں اور اس کو ملتے رہیں، جب یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو بس یہ پاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا نچوڑ وغیرہ کر کے آپ پہن سکتے ہیں انہی چادروں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ پسند کیا تھا کہ عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں افضل تو عید گاہ میں پڑھنا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز عید گاہ میں تشریف لے جاتے تھے جو مدینہ شریف کے باہر قائم تھی، اور باقاعدہ بلکہ سب کو عورتوں کو بھی وہاں پہ آنے کا حکم ہوتا تھا۔ اگر کوئی بہن حائضہ ہوتی تو سرکار پھر بھی ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ آپ آئیں اور خطبے سماعت فرمائیے گا، نماز میں تو شرکت نہیں کر سکتی لیکن عید گاہ میں افضل ہے۔ اور اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے عید گاہوں کے اندر، اگر سارے لوگ شہر کے جمع ہوں تو ہزاروں کا لاکھوں کا اجتماع ہو سکتا ہے، اس لیے اگر مسجد میں بھی کوئی ادا کرتا ہے ان مجبوریوں کے بنا پر کہ وہاں رش زیادہ ہے یا جیسے آج کل وائرس کے مسائل چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مسجد میں بھی انشاءاللہ مکمل ثواب حاصل ہوگا۔